شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے آڈیو ویژول کلاس میں ہم چیپٹر 5 متبادل افکار اور آغاز آلٹرنیٹیو آف آئیڈیاز اینڈ انیشیٹیوز کا پارٹ 1 بنگال میں چھاپا خانے کا عروج ڈیولپمنٹ آف پرنٹنگ پریس ان بنگال کے متعلق تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس پارٹ میں بنگلہ چھاپا خانے کا عروج، ڈیولپمنٹ آف بنگالی پریس، مطبوعہ عبارت اور علم کے پھیلاؤ کے درمیان تعلق، ریلیشن بٹوین دا پرنٹڈ ٹیکسٹ اینڈ ڈسیمینیشن آف نالج، چھاپا خانہ بغرض تجارتی صنعت، پرنٹنگ پریس ایز کمرشل وینچر، اور اپیندر کشور رائے چودھری اور یو این رائے اینڈ سنز پر میں روشنی ڈال رہی ہوں۔ بنگال میں لیٹر ٹائپ پریس کی ایجاد سے قبل بلاک پرنٹنگ کا نظام تھا۔ بلاک پرنٹنگ، آئیں ہم اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کر لیں۔ بلاک پرنٹنگ شروعاتی دور میں لکڑی کے حصے پر نقش یا حروف کو کسی تیز دھار والے اوزار سے کندہ کیا جاتا تھا، جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پر ایک لڑکی کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ درخت کے نقش کو بناتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور اس کے دوسرے حصے میں اسی نقش کو کاغذ پر اتارتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ ووڈ بلاک پرنٹنگ کی شروعات 594 عیسوی میں چین سے ہوئی۔ شروعات کے دور میں اس کے ذریعہ کپڑے پر چھپائی کی جاتی تھی۔ کاغذ کی ایجاد کے بعد اس فن میں مزید ترقی ہوئی، لیکن اس میں ایک خامی ہمیشہ برقرار رہی کہ اگر بلاک بناتے وقت املا کی غلطی رہ گئی تو اسے درست کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی تھی، سوائے اس کے کہ دوسرا بلاک تیار کیا جائے۔ 610 عیسوی میں جب یہ فن جاپان پہنچا تو چھپائی کے طریقے میں مزید تبدیلی آئی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت چھپائی ہونے لگی۔ آپ اپنے اسکرین پر چھپے ہوئے 2 صفحات دیکھ رہی ہیں، دونوں کا فرق واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہوگا۔ غالباً 8ویں صدی کے آخری حصے میں عرب والوں کے یہاں جب چین سے کاغذ کی تیاری کا فن پہنچا تو وہاں بڑے بڑے کارخانے قائم کیے گئے اور کاغذ تیار کیے جانے لگے۔ عالمی بازار میں عرب والوں کے کاغذ کی رسائی سے کتاب کی چھپائی میں سہولت پیدا ہونے لگی۔ لکڑی کے بلاک کے ذریعہ چھپائی کا یہ فن 12ویں صدی میں چین سے بھارت آیا، تاہم اب تک کتابیں نہیں چھاپی جاتی تھیں۔ بھارت میں پہلی بار 1578 عیسوی میں پرتگالیوں کی مدد سے لکڑی کے بلاک کے ذریعہ چھپائی کا کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایک پرتگیزی کتاب ڈاکٹرینا کرسٹم کا تامل زبان میں ترجمہ کیا گیا، جو تامپر این ونکم کے نام سے چھاپی گئی تھی۔ نمونے کی کاپی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہی ہیں۔ یہ کہانی بلاک پرنٹنگ کی تھی۔ اب ہم بنگال میں لیٹر ٹائپ پریس کی شروعات کی طرف چلتے ہیں۔ بنگال میں لیٹر ٹائپ چھاپا خانے کی شروعات 18ویں صدی میں بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم تھی۔ 1773 عیسوی میں لارڈ وارن ہیسٹنگز کو بھارت کا پہلا گورنر جنرل بنایا گیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بھارتی عوام بالخصوص بنگال والوں تک اپنی رسائی کے لیے ان کی زبان کو سیکھنے کی کوشش میں
لگی ہوئی تھی۔ لارڈ وارن ہیسٹنگس نے بنگلہ زبان میں گرامر پر کام کرنے کے لیے نتھینیل بروسی ہالہیڈ کو دعوت دی، ساتھ ہی چارلس ولکنس کو بنگلہ ٹائپ کا ایک سیٹ تیار کرنے کا مشورہ دیا۔ چارلس ولکنس بھارت آنے سے قبل ٹائپوگرافی کا کام کر چکے تھے، لہٰذا انہیں ٹائپ کی تیاری کے مراحل کا علم تھا۔ انہوں نے یہاں پنچنن کرمکر نامی ایک سنار سے حروف کی تراش و خراش کے لیے مدد حاصل کی اور اسے باقاعدہ ملازمت پر رکھ لیا۔ ولکنس اور پنچنن کی کوشش اور لگن سے بنگلہ انگریزی کے علیحدہ علیحدہ حروف کے ٹکڑے کی ایجاد ہوئی۔ 1778 عیسوی میں بنگلہ اور انگریزی زبان کے لیٹر ٹائپ پر مشتمل پہلی کتاب A Grammar of the Bengal Language منظر عام پر آئی۔ اسے ہالہیڈ کا انگریزی گرامر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہگلی ضلع میں چھاپی گئی۔ یہاں چنسورا کے مقام پر جان اینڈریو نے بنگال کا پہلا چھاپا خانہ ولکنس کے ساتھ مل کر قائم کیا تھا۔ بنگال میں لیٹر ٹائپ کی ایجاد کے سبب کچھ اسکالرز چارلس ولکنس کو اور کچھ پنچنن کرمکر کو بنگال کا گوتنبرگ مانتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ گوتنبرگ کون تھا؟ تو میں بتاتی چلوں کہ گوتنبرگ ایک جرمن نژاد یہودی تھا۔ وہ انگور سے رس نکالنے والی تکنیک سے کافی متاثر ہوا اور اسی طریقے کو اس نے چھپائی میں استعمال کیا۔ چونکہ وہ خود کندہ نگاری کے فن سے واقف تھا، اس لیے اس نے ہر حروف کو دھات کے سانچے میں ڈھالا اور پہلا لیٹر ٹائپ پریس ایجاد کیا۔ اسی لیے اسے فادر آف لیٹر ٹائپ پریس کہا جاتا ہے۔ 1780 عیسوی سے 1800 عیسوی کے درمیان اخبار کی اشاعت۔ ولیم بولٹس نے 1768 عیسوی میں کلکتہ سے اخبار نکالنے کی پہلی کوشش کی تھی، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی سے اجازت نہ ملنے کے سبب اخبار کی اشاعت ممکن نہیں ہو سکی۔ لیٹر پریس کی ایجاد کے بعد 29 جنوری 1780 عیسوی کو رادھا بازار کلکتہ سے انگریزی کا پہلا اخبار بنگال گیزٹ یا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر شائع ہوا۔ یہ ایشیا کا پہلا اخبار تھا۔ یہ اخبار ہر سنیچر کے دن شائع ہوا کرتا تھا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر اور پبلشر جیمز آگسٹس ہکی تھے۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس اخبار کو ہکیز بنگال گیزٹ کا نام دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی والے ہکی کو فادر آف انڈین پریس کہا کرتے تھے۔ انگریزی کا دوسرا اخبار 25 نومبر 1780 عیسوی کو دا انڈیا گیزٹ کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد فروری 1784 عیسوی میں دا کیلکٹا گیزٹ کے نام سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک افسر فرانسس گلیڈون نے اخبار نکالنا شروع کیا۔ فروری 1785 کو تھامس جونز اور ولیم ڈوین نے دا بنگال جرنل اینڈ ویکلی ایڈورٹائزر کی اشاعت شروع کی۔ اپریل 1785 کو پہلا ماہنامہ اورینٹل میگزین اور کلکٹا امیوزمنٹ شائع ہونا شروع ہوا۔ جنوری 1786 میں کلکٹا کرونیکل کی اشاعت شروع ہوئی۔ اس اخبار کے مالک اور ایڈیٹر ایک برطانوی افسر ولیم بیلی تھے۔ یہ کلکتہ کا آخری انگریزی اخبار تھا۔ اس کے بعد کلکتہ سے انگریزی اخبار کی اشاعت کا سلسلہ کم ہو گیا۔ مدراس، بامبے،
لاہور اور شملہ وغیرہ سے اخبار چھاپے جانے لگے۔ بنگال میں درسی کتابوں کی اشاعت کی جانب توجہ دی جانے لگی۔ فیئرس کمپنی نے 1799 عیسوی میں بنگلہ گرامر اور 1802 میں بنگلہ سے انگریزی زبان سیکھنے کی کتاب شائع کی۔ سرامپور مشنری چھاپا خانہ۔ سرامپور ہگلی ضلع میں دریائے ہگلی کے کنارے آباد ایک شہر ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں یہاں ڈچ حکومت قائم تھی اور یہ فریڈرک نگر کہلاتا تھا۔ ڈچ حکومت کی مدد سے ولیم کیری نے 1798 عیسوی میں یہاں ایک بیپٹسٹ چرچ قائم کیا۔ دوسرے برس ولیم وارڈ اور جوشوا مارشمین یہاں آئے اور ان تینوں نے مل کر مارچ 1800 عیسوی میں مندا بتی کے مقام پر بیپٹسٹ مشنری پریس قائم کیا، جو سرامپور مشنری چھاپا خانے کے نام سے مشہور ہوا۔ اس چھاپا خانے سے بنگلہ زبان کی کتابیں شائع کرنے کے لیے پنچنن کرمکر سے انہوں نے بنگلہ حروف خریدا۔ ولیم کیری، جوشوا مارشمین اور ولیم وارٹ کو سرامپور ٹرائیو کہا جاتا ہے۔ سرامپور چھاپا خانے سے اپریل 1818 عیسوی میں پہلا بنگلہ ماہ نامہ دگ درشن اور مئی 1818 عیسوی میں پہلا ہفتہ وار بنگلہ اخبار سماچار درپن اور 30 اپریل 1818 عیسوی میں دا فرینڈ آف انڈیا نامی انگریزی اخبار کی اشاعت شروع ہوئی۔ یہ تمام اخبار اور ماہ نامہ جان کلارک مارشمین کی ادارت میں شائع ہوا کرتے تھے۔ اخبار اور ماہ نامہ کی اشاعت سے قبل سرامپور مشنری نے بائبل کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں کا مقامی زبان میں ترجمہ شائع کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر بائبل کا بنگلہ ترجمہ منگل سماچار اور زبور کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا۔ نمونے کی کاپیاں آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ ریو براؤن کے ذریعہ بنگلہ زبان میں بائبل کی اشاعت کا مدعا سمجھانے کے بعد مشنری اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان سمجھوتا ہو گیا۔ فورٹ ولیم کالج کی بیشتر کتابیں سرامپور چھاپا خانے میں چھپنے لگیں۔ مثال کے طور پر میر امن دہلوی کی کتاب باغ و بہار، قصہ چہار درویش، باغ و بہار اور ہندوستانی تواریخ وغیرہ، یہ کتابیں انڈین سول سروس کے سلیبس میں شامل تھیں۔ 19ویں صدی میں کلکتہ میں چھاپا خانہ بڑی تعداد میں قائم کیا جانے لگا۔ ان کے قیام میں فورٹ ولیم کالج میں کام کرنے والے اور مشنری چھاپا خانے میں کام کرنے والے افراد کے علاوہ چند تاجر طبقہ بھی شامل تھے۔ 1802 میں کلکتہ میں ولیم جان گلکرسٹ اور ولیم ہنٹر نے مل کر ہندوستانی پریس قائم کیا۔ ولیم جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے اے گرامر آف ہندوستانی لینگویج، نستعلیق ہندوئی، دا اورینٹل فیبلسٹ اور دوسری کئی کتابیں لکھی ہیں۔ 1805 عیسوی میں میتھولمپس ڈاؤن نے پرشین پریس قائم کیا۔ 1807 عیسوی میں قدرپور میں بابو رام نے سنسکرت پریس قائم کیا۔ 1815 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے استاد للو لال نے پٹل ڈانگا میں پریس قائم کیا۔ اس کے علاوہ کولوٹولہ میں چندریکا پریس، بو بازار میں لیبونتار صاحب کا پریس، مرزا پور میں منشی ہدایت اللہ کا چھاپا خانہ،
संखारी टोला में मदन पालित ने प्रेस कायम किया। 1818 ईस्वी में गंगा किशोर भट्टाचार्य ने श्रीरामपुर छापाखाने से इस्तीफा देकर कलकत्ता में अपना ज़ाती छापाखाना बंगाल गेजेट प्रेस कायम किया। लेटर टाइप को मज़ीद आसान और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश जारी रही। 1935 ईस्वी में सुरेश चंद्र मजुमदार ने इस तरीक़ेकार में तब्दीली लाकर लिनोटाइप तकनीक ईजाद की। इस तकनीक की मदद से 122 हरूफ और तस्वीरें भी आसानी के साथ शाये किए जा सकते थे। इस तकनीक में लकड़ी के ब्लॉक की जगह धात के ब्लॉक इस्तेमाल में लाए जाते थे। लिनोटाइप तकनीक से छपने वाला पहला अखबार आनंद बाज़ार पत्रिका था। इस अखबार की इशाअत 1922 ईस्वी में शुरू हुई। इसके एडिटर प्रफुल्ला कुमार सरकार थे और मालिक का नाम सुरेश चंद्र मजुमदार था। इसके बाद हम मतबूआ इबारत और इल्म के फैलाव के दरमियान ताल्लुक़, रिलेशन बिटवीन द प्रिंटेड टेक्स्ट एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज की तरफ आते हैं, जो इस हिस्से का दूसरा टॉपिक है। छापाखाने की जिद्दतकारी ने इल्म के फ़रोग़ में बहुत मदद पहुंचाई। कम वक्त में ज़्यादा किताबें शाये होने लगीं। जिद्दतकारी के सबब किताबों की कीमत भी पहले की बनिस्बत कम हो गई। किताब पढ़ने के शौकीन को नॉलेज हासिल करने में आसानी होने लगी। बंगाली क़ारीन की सोच व फ़िक्र में एक बड़ी तब्दीली पैदा हुई। वो रिसाले, अखबार, क़िस्सा कहानियों की किताबें वग़ैरह सब आसानी से हासिल करने में कामयाब हुए। समाजी मुस्लिहीन यानी सोशल रिफॉर्मर डेविड हेयर, राधा कांत देब, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अलावा दूसरे कलमकार जैसे भरत चंद्र, काली प्रसन्न सिन्हा, गिरीश चंद्र घोष, प्यारी चंद मित्रा, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह ने बंगाली समाज को इल्म की दौलत से मालामाल करने के लिए मुख्तलिफ मौजू पर दरसी और गैर दरसी किताबों की अशात का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में स्कूल बुक सोसाइटी, संस्कृत प्रेस, बौटतला लिटरेचर का ताउन अहमियत का हामिल है। स्कूल बुक सोसाइटी 1817 ईस्वी में डेविड हेयर ने स्कूल बुक सोसाइटी कायम किया। इस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 4 बरसों तक सिर्फ बंगला ज़बान की किताबें शाये की जाती रहीं। बाद में उर्दू और हिंदी किताबों की तरफ भी तवज्जो दी जाने लगी। स्कूल बुक सोसाइटी से गालिबन 19 किताबें शाये हुईं। इन किताबों में राधा कांत देब की बंगला स्पेलिंग बुक, पीटरसन की नीति कथा पार्ट 2 और वाक्यबली, हार्ले की गणित अंक, ताराचंद दत्त की मनोरंजन इतिहास वगैरह अहम किताबों में शुमार की जाती हैं। इसके अलावा स्कूल बुक सोसाइटी ने हिकायत नसीहत आमेज़ किताब उर्दू में शाये की। संस्कृत प्रेस एंड डिपोजिटरी के ज़ेर एहतमाम शाये होने वाली किताबों में कथामाला, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, बहु विवाह, बौनो परिचय वगैरह अहम हैं। बौटतला लिटरेचर में भरत चंद्र की किताब आनंद मंगल, काली प्रसन्ना सिन्हा की किताब बाबू, हुत्तम पैंचा नक्शा, ये ऐसी किताबें थीं जिनमें कलकत्ता के समाज और माहौल पर तनकीद की गई थी, जिसके मुताल्लिक़ चैप्टर 2 में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। राम नारायण तारक रतन की किताब बेनी संघर और
पुलिन पुला सरबाशिया। दीन बंधु मित्रा की किताब नील दर्पण, जो कि 1860 ईस्वी में शाये हुई। उमेश चंद्र दत्ता की मैगजीन बा माँ बोधिनी। इन दोनों किताबों के बारे में भी आपको चैप्टर 2 में मैं तफसील से पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गिरीश चंद्र घोष की किताब बिल्ला मंगल, परफुल्ला, जौनो और पांडव गौरव वगैरह ने मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत पर बंगाली समाज को जानकारी फराहम की। इसके अलावा हम कुछ नावल को भी नहीं भूल सकते हैं जिनका बंगाली समाज की तरक्की में बड़ा अमल दखल रहा है। इनमें मशहूर नावल प्यारी चंद मित्रा का आलालेर घोरेर दुलाल, मधुसूदन दत्ता का मेघनाबध, बंकिम चंद्र चटर्जी का कोपाल कुंडला, विष वृक्ष, तारकनाथ बंदोपाध्याय का नावल स्वर्णलता, रविंद्रनाथ टैगोर का चोखेर बाली, नौका डूबी, गोरा और घोरे बायरे वगैरह हैं। आज मैंने इस हिस्से के 2 टॉपिक्स को निहायत तफसील के साथ समझा दिया। बाकी के 2 टॉपिक्स को मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को निहायत ध्यान से देखें, सुनें और अपनी कॉपी में नोट भी करें, ताकि दिए जाने वाले सवालात के जवाबात को हल करने में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। फ़ी अमान अल्लाह।